بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, brilliant. So students, we are together today to study strategic human resource management and our course code is MGT 557. Today is our 24th lecture. And as you know that in every lecture I usually give you an overview of the last lecture and then continue with our further course content. So last lecture میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا that was on performance management. اس کے اوپر ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کی تھی. دیکھیں, یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے, جو پرفارمنس اپریزل ہے, یہ کی موٹیویٹر ہوتا ہے کسی بھی ہیومن ریسورس کو. آپ نے اگر اس کی بیسٹ پرفارمنس لینی ہے, اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے, تو جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے, جو پرفارمنس ریوارڈز ہیں, جو پرفارمنس بیسڈ ریوارڈز ہیں, وہ ہونے بڑے ضروری ہیں. تو ہم نے لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرفارمنس اپریزل کے اوپر بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, اور اس میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ ویری سمپل ہے, کامن سینس کی ہیں, جس میں اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو, آپ کی کمیونیکیشن, جو آپ کے باسز ہیں, جو آپ کے کلیگز ہیں, ان کے اندر کمیونیکیشن بہت کانسٹنٹ ہو, آپ ایشوز کو ڈسکس کرتے رہیں. سو یہ بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بہت ساری ایمبیگوٹیز سے بچاتی ہے. پھر یو مسٹ ہیو دی بینچ مارکس, ٹارگیٹس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں, آرگنائزیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کیا ٹارگیٹس ڈیلیور کیے ہیں, آپ کی بیسکلی ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے کیا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا ہے, اینڈ دین جو ٹارگیٹس ہوں, جو آپ کے گولز ہوں, وہ ریئلسٹک ہوں. مینجمنٹ شوڈ ریئلائز دیٹ دے شوڈ بیسکلی set the realistic targets. اور پھر جو انوالومنٹ ہے امپلائیز کی وہ بہت ضروری ہے in setting up the targets, because until and unless employees are involved in setting up their targets, تو پھر ownership نہیں آتی. Once the employees are involved and they accept the targets and the goals, so then it is the responsibility of the employee to achieve that, because at the end of the day اگر وہ achieve نہیں کرے گا یا کرے گی تو پھر اس کے consequences کا بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. سو یہ چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی, تو میں نے کہا چلے آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں. سو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر فارملی, اینڈ وی ہیو ٹوڈے 24th لیکچر, اینڈ بیسکلی 23rd لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پرفارمنس اپریزل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا, اور اس کے اندر ہم نے ایک کیس اسٹڈی بھی ڈسکس کی تھی, جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یونیک فنڈس کی تھی یہ کیس اسٹڈی, اور جس کے اندر there was 290 آپریٹرز اینڈ 70 ایگزیکٹیوز, اور وہاں پہ جو ان کی جو پرفارمنس ایویلیویشن کے انڈیکیٹرز تھے وہ بیسکلی رسپانسبلٹی, انیشیٹو, ڈپینڈیبلٹی, لیڈرشپ اور بیسکلی کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ اینڈ کمیونٹی سروس تھا. اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب اٹ ڈپینڈز دا نیچر آف دا جاب, نیچر آف یور جاب, اینڈ دین دی نیچر آف دا سیکٹر ان وچ یور آرگنائزیشن از ورکنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ جاب اپریزلس کرتے ہیں یا جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, جو آپ انڈیکیٹر سیٹ کرتے ہیں, وہ بہت ضروری ہیں that they should be in line with the jobs and they should be in line with the industry best practices. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اسٹڈی میں جو ہم نے یونیک فنڈز میں دیکھی تھی کہ انہوں نے ایک ون آف دا پرفارمنس انڈیکیٹر کمیونٹی سروس پہ رکھا تھا. اب دو لوگ تھے, دو آفیسرز تھے ان کے, اور ان کی پرفارمنس اپریزل ہوئی اور ان کو لو گریڈ کیا گیا, اینڈ دین they thought that they've been dealt unjustly, اور they went to the chief executive and said کہ جی آپ ہمیں جو لو گریڈ کیا گیا ہے وہ بیسکلی that is community service, and community service ہمارے جاب اسپیکٹس کا ایک بیسکلی انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. سو پھر وہ یونین بیچ میں آ گئی, اور پھر اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ سی او نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہا کہ او مائی گاڈ, لیٹس بیسکلی ڈمپ دس performance appraisal system, because یہ ایک friction create کر رہا ہے between the management and the employees. But
بیسکلی اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کہ اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا, اس کو انیشلی تو یہ دیکھنا کہ آپ کے جو جاب اسپیکٹس بنے ہیں وہ آپ کی جو پرفارمنس اپریزل فارم ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہے, جو آپ کی کے پی آئیز ہیں, وہ آپ کا پرفارمنس اپریزل شوڈ بی ان لائن ود یور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اینڈ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز شوڈ بی ان لائن ود یور جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیکٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس سے الگ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر دیٹ ول بیکم ایشو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور یہ ہم نے دیکھا اس کیس میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, performance appraisal system is very essential, very important, because it will in fact motivate people. یہ ایک motivating factor ہوتا ہے employees کے اندر کہ وہ ان کو encouragement ملتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی perform کریں گے at the end of the day اس کی ایک evaluation ہوگی, اور ہماری اگر evaluation اچھی ہوگی, ہم نے اگر ٹارگیٹس اچیو کیے ہوں گے اپنی آرگنائزیشن کے لیے جو آلریڈی پری ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کا ایک ریوارڈ ملے گا. اور ریوارڈ جنرلی ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں اور نون ہوتے ہیں کہ جی دیز آر دا ریوارڈز وچ, اور اسی لیے ریوارڈس کے لیے ہی لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, امپلائیز اسٹرگل کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے, فار ایگزامپل اگر آپ محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایگزامس کے لیے تیاری کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ نے ایگزامس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے پیپر دیے, اچھی محنت کی, اچھی تیاری کی, تو اس کا ریوارڈ آپ کو کیا ملے گا, اچھے گریڈز ملیں گے. سو اچھے گریڈز کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ کو نارمل گریڈ مل جائیں گے, تو پھر آپ میں وہ موٹیویشن نہیں رہے گی, آپ نالج گین نہیں کر سکیں گے, آپ پڑھ نہیں سکیں گے. سو اس میں باٹم لائن کیا ہوگا, دیٹ یو ول ناٹ بیسکلی گین واٹ یو ریکوائرڈ ٹو گین. بڑا امپورٹنٹ ہے. سو اگر ہم آرگنائزیشنل کی لائف کی بات کریں, اگر آرگنائزیشنل پرسپیکٹو کی بات کریں, تو امپلائیز اگر ان کو پتا ہو کہ انکریمنٹ ان کو آٹومیٹکلی انکریمنٹ مل جاتا ہے اور وہ کام کریں نہ کریں, تو وہ پھر ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا, ان کی اپروچ بڑی ڈفرینٹ ہو جائے گی, اور آرگنائزیشن ول سفر بیکاز پروڈکٹیوٹی آپ کی زیرو پہ چلی جائے گی. دیر ول نو پروڈکٹیوٹی, کیونکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جی اگر ہم کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہمیں کوئی ایسا بینیفٹ ایکسٹرا نہیں ملے گا, اور کام کرتے ہیں تو بینیفٹ ایکسٹرا نہیں ملے گا, اور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں نارمل انکریمنٹ مل جائے گا. اور جن لوگوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے, جو موٹیویٹڈ ہی نہیں ہوتے, تو انہوں نے تو کام کرنا ہی, ان کو پتا ہے کہ جی کام ہم نہیں بھی کریں گے تو ہمیں انکریمنٹ مل جائے گا. سو نتھنگ ٹو بادر. سو اس سے کیا ہوگا, اٹس سے الٹیمیٹلی دی انوائرمنٹ جو ہے وہ جو پروڈکٹیو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں کریٹ ہو جائے گی, اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بالکل زیرو ہو جائے گی, اور آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ول ناٹ بیکم پروفیٹیبل. سو یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کا چلا جائے گا. So performance appraisal is very important as far as keeping up employees motivated, and then motivated in a sense that they should apply their skills effectively, that they should create a competitive advantage for the organization, and if the organization definitely has the competitive advantage, تو الٹیمیٹلی اس کی پروڈکٹیوٹی میں, اس کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا اور اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. تو یہ ایک بہت ہی سمپل لنکیج ہے بٹوین دی پرفارمنس appraisal system and between the motivation of the employees and the productivity and the efficiency and the profitability of the organization. تو یہ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں گے, اب ہم اسٹریٹجیز کی طرف آئیں گے, HRM اسٹریٹجیز کی طرف آئیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ HRM اسٹریٹجیز, what the HRM strategies basically has an impact on the overall organization, and اس کا سسٹم کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم کیس اسٹڈیز بھی دیکھیں گے, اور ہم آج کچھ اسکلز HRM اسکلز کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. سو دی امپیکٹ آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اگر آپ سمجھ گئے, بیسکلی ہے بہت سمپل, اٹس ویری 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 سمپل. بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں
ہیومن ریسورس کی, ہیومن کیپٹل کی, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں اس کی افادیت کی, اس کی یوٹیلٹی کی, اور through that human resource we obtain, the organization basically obtain the comparative advantage, اور وہ comparative advantage ultimately basically turns into the profitability. تو یہ اگر آپ میٹرکس سمجھ جائیں, یہ فلو سمجھ جائیں, تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس کو سمجھنے میں, اور پھر آپ کو ریئل لائف میں اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ آپ کانسیپٹس آپ کے بڑے کلیئر ہوں گے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کانسیپٹس کو بھی کلیئر کریں, پریکٹیکل لائف کی ایگزامپلس دیکھیں, اور کچھ ریسرچز بھی دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے اسکالرز نے ریسرچ کی ہیں ان دس ایریا, وہ بھی ہم دیکھیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوا اس پورے بیسکلی سیکٹر میں. سو the impact of the strategic HRM, تو strategic HRM aims to improve business performance through people and to meet the needs of the organization. Employees well-being could be a major concern. So basically, اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کا بتایا کہ strategic HRM جو ہے وہ improve کرتی ہے business performance کو through people. So the ultimate objective of strategic HRM is to improve the performance of the business. ٹھیک ہے, انٹیگریٹ کرتی ہیں آپ کی strategic human resource policies with the business strategy, اور bottom line is productivity, bottom line is efficiency, bottom line is profitability. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہوتا کیسے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو آرگنائزیشنل پرفارمنس ہے, جو کارپوریٹ پرفارمنس ہے, جو بزنس پرفارمنس ہے, امپروو ہوتی ہے تھرو پیپل. لوگ جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی اسکلز اپلائی کرتے ہیں, اینڈ ٹو میٹ the needs of the organization employees. اب بیسکلی اب یہاں پہ جو HRM کا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ they should also need to look after and meet the needs of the employees. دیکھیں جو انسان آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کی نیڈس بھی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں, بیکاز دے آر ہیومن بینگس نا. ان کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, ان کی نیڈز ہوتی ہیں کوئی بھی فنکشن کرنے کے لیے. دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پلیز نوٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ میں کامن لائف کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ جب لوگ پڑھنے بیٹھتے ہیں, اب جب سب آپ تمام لوگ پڑھنے بیٹھتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بار بار آ کے ڈسٹرب کرے, اور اگر آپ سے کوئی بار بار آپ سے کوئی بات کرنا چاہے, آپ سے کچھ پوچھنا چاہے, اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں, سو کیا آپ کچھ گین کر سکیں گے؟ کوئی آئی تھنک یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ ایون اے سنگل ورڈ. ایون لیکچر کے دوران اگر آپ فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ بار بار موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یا کالز آپ کے پاس آ رہی ہیں, یا آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, تو جو بھی آپ کا ٹیچر ہے, جو بھی پروفیسر صاحب ہیں, ان کی بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, اور پھر آپ کہیں گے اوہو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات ہو رہی تھی. سو دا باٹم لائن از, جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس ہر چیز کے لیے ایک انوائرمنٹ بڑی ضروری ہے. پڑھنے کے لیے انوائرمنٹ بڑا ضروری ہے. دیکھیں جب جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ نے فوکس کے ساتھ کرنا ہے, اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے. سو آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ, جب آپ کو کوئی بار بار ڈسٹرب نہیں کرے گا, آپ کا فوکس ہوگا, آپ کا اٹینشن لیول ہوگا, آپ میں انرجی ہوگی. سو پڑھنے کے لیے, کچھ گراسپ کرنے کے لیے, اے از آپ کا اٹینشن لیول بہت ہائی ہونا چاہیے, آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہونی چاہیے, اور آپ کی انوالومنٹ اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو انوالومنٹ, کمٹمنٹ, انرجی اینڈ کنسنٹریشن, یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ پروفیشنل لائف میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے, تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ فوکس ہی نہیں کر سکتے. سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر بھی. سو اسٹریٹجک HRM جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ بزنس پرفارمنس بیسکلی امپروو ہوتی ہے تھرو پیپل, اور جو یہ لوگ ہیں, جو بھی آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے, اس کی نیڈس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. دس از آلسو دی ریسپانسبلٹی آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. بٹ
دیکھیں امپلائی ویل بینگ ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے آرگنائزیشن کا, ٹھیک ہے, اوکے اٹس گڈ, بٹ دیر از اے بگ کوشچن مارک, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. However, organizations in all sectors, private ہو, public ہو, non-profit ہو, volunteer organizations ہو, have to be business-like. دیکھیں organizations جو ہیں چاہے وہ private ہیں, public ہیں یا volunteer ہیں, they have to be business-like. They have to be professional. ٹھیک ہے, اور in the sense that they are in the business of effectively and efficiently achieving their purpose. So, ایک تو وہ پروفیشنل ہو اور ان کو بیسکلی اس چیز کا احساس ہو کہ وہ what they are for effectively and efficiently achieving their targets. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ ہیومن ریسورس سینٹرک ہیں, آپ ڈیفینیٹلی آپ کی جو فلاسفی ہے دیٹ از پرو ہیومن ریسورس اینڈ یو ریٹ یور ہیومن ریسورس ایز یور کیپٹل, اور ان کی نیڈس کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ بالکل ہی ان کی نیڈس کا ہی خیال رکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کہیں جا کے وہ بیلنس آف دی آرگنائزیشن کھو بیٹھتے ہیں, جہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آپ کے جو گولز ہیں اور جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی اچیو کرنے ہیں. سو یو ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس. اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ دی آرگنائزیشنز بیسکلی ہیو ٹو بی پروفیشنل, کہ جو اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں, اپنے ہیومن ریسورس کا بھی خیال رکھیں, اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا بھی خیال رکھیں, اور اچیومنٹس آف اپنے دے گولز کا بھی خیال رکھیں. اگر یہ سب چیزیں آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے, تو پھر آپ ایک افیکٹو اسٹریٹجی, بزنس اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, اور باٹم لائن کیا ہے کہ آپ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکیں گے. سو آرگنائزیشنز یاد رکھیے گا, چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہو, پرائیویٹ سیکٹر کی ہو یا نان پروفٹ ہو, they have to be professional, they have to be business like, and they basically have to have the sense that they have to achieve their targets and goals effectively and efficiently. اور اس کے اندر پرپز کوئی بھی ہو سکتا ہے. That purpose could be to make profit, to deliver public service, or to undertake charitable functions. دیکھیں اگر پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تو وہ پروفٹس کے لیے کام کرتی ہے, اگر پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے تو وہ پبلک سروس ڈیلیور کرتے ہیں, اور اگر نان پروفٹ اور والنٹیئر کوئی آرگنائزیشن ہے تو دے انڈرٹیک دی چیریٹیبل فنکشنز. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو یہ پتا ہو کہ what is their purpose, what is their focus, and they should divert all their energies, all their resources towards that purpose and towards the achievement of their goals. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہیومن ریسورس امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لیکن اس میں بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ ہیومن نیڈس بڑی ضروری ہیں, لیکن آپ اگر اوور بورڈ ہو جائیں گے تو آپ ایک انوائرمنٹ میں ایک امبیلنس کریٹ کریں گے, اور اس امبیلنس سے کیا ہوگا, آپ کا جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں لوز کر جائیں گے, اور جب کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لوز کر جائیں گے تو آپ کا جو ایج ہے, آپ کا جو یو ایس پی ہے, جو یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے, یہ جو یونیک آپ کی یونیک ایڈوانٹیج ہے, وہ آپ لوز کر جائیں گے. اور جب آپ وہ لوز کریں گے تو کمپٹیشن میں دوسری آرگنائزیشنز آپ کو ٹیک اوور کر لیں گی, اور ونس آرگنائزیشن ٹیک اوور اٹس از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ دوبارہ اس کو اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اپنا فوکس جو ہے وہ آپ نے لوز نہیں کرنا. سو موونگ اہیڈ, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. سو اسٹوڈینٹس, ناؤ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ کہ اسٹریٹجکلی آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ نے اپنے ہیومن ریسورس کو اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے جتنی ریکوائرڈ ہے, جتنی اٹ از ریکوائرڈ ٹو دی بیسکلی آپ کی جو بزنس اسٹریٹجی ہے اور جو آرگنائزیشنل نیڈز ہیں اس کے مطابق آپ نے ڈو ٹیل کرنا ہے دی آپ کی جو ہیومن ریسورس اسٹریٹجی ہے, اور اس کو جب آپ انٹیگریٹ کریں گے تو تبھی آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. سو ریمبر ون تھنگ دیٹ yes, you obtain the comparative advantage by integrating your human resources with the
بزنس اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, اور بیسکلی آرگنائزیشنز جو بھی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ کمرشل ہے, چاہے وہ والنٹیئر ہے, پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی اچیو دے ٹارگیٹس, دے گولز. اور وہ ٹارگیٹس اور گولز پروفٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, پبلک سروس ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے, اور چیریٹیبل بیسکلی فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں جو چیزیں لیتی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہیومن ریسورسز کو, ہیومن کیپٹل کو کس طرح ڈپلوائے کرنا ہے ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. سو موونگ اہیڈ, the impact of strategic HRM to the assumptions underpinning the practice of HRM is basically, اب ہم جو assumptions ہیں on the practice of HRM وہ ہم دیکھتے ہیں. People are the organization's key resources and organizational performance largely depends on them. تو یہ جنرل, یہ لوگ کہتے ہیں یہ myth ہے, یہ fact ہے. بیسکلی ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر اور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر بیسکلی فوکس ہی ہمارا کیا بیسکلی پیپل لوگ ہیں آرگنائزیشن کے اندر, جو ہیومن ریسورس ہے وہ ہے. سو پیپل ان دی آرگنائزیشن آر کی ریسورسز. ٹھیک ہے, جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں, وہ آپ کی کی ریسورس ہوتے ہیں, اور آپ کی آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے لارجلی ڈپینڈ آن دیم. یہ ایک بیسکلی assumption ہے, اور یہ بیسکلی ایک فیکٹ بھی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان آپ کی جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب بیسکلی ان لوگوں کی پرفارمنس جو ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, دیٹ از دی بیسکلی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. دین if therefore an appropriate range of HR policies and processes is developed and implemented effectively, then HR will make a substantial impact on the firm performance. دیکھیں میں نے آپ کو بڑے سمپل الفاظ میں ایک بات کر دی کہ وہ جو لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں, جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, اس کی سکسیس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, اور ان کی پرفارمنس لارجلی ڈپینڈس on the success of the success of the organization largely depends on the performance of the people, those who are working in the organization. اب strategic human resource management کیا ہے, how to manage those people, how to motivate those people, how to give direction to those people, how to engage those people, how to bring best of the best from those people. So this is the science. This is actually the strategic human resource management. So یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ if therefore an appropriate range of HR policies and practices. So appropriate, یاد رکھیے گا ہم بات کر رہے ہیں appropriate range of policies and practices, HR practices. ٹھیک ہے, then appropriate range of HR policies, practices and processes are developed. تو ہم دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر ہم appropriate اب کہاں سے یہ ورڈ آ گیا appropriate. اب مجھے بتائیں جی appropriate کا کیا مطلب ہے اس پورے کانٹیسٹ میں. میں نے ابھی ایکسپلین کیا آپ کو, ابھی میں نے پچھلے 4-5 منٹ بڑی ڈیٹیل میں appropriate کو ہی میں ایکسپلین کر رہا تھا. آپ بتائیں. جی آپ بتائیں شاباش. سوری, ٹھیک ہے, مطلب ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ذرا ذہن پہ زور دیں. جی یس, ویری گڈ, ایکسلنٹ. دیکھیں یہ جو اپروپریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی ہے دیٹ آپ کی جو آرگنائزیشن نیڈس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی HR پریکٹسز, پالیسیز, پروسیسز کو ڈیولپ کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آرگنائزیشن میں ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور لارجلی آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دی پرفارمنس آف دا پیپل. اینڈ پھر ان لوگوں کی نیڈز ہوتی ہیں, اور HR جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ان کی نیڈز کا خیال بھی رکھتی ہے.
because they are human being, and then they need to be basically kept in that environment and in that state where they are the most productive. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن کی نیڈ کیا ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں. آپ نے اوور بورڈ نہیں جانا, بیکاز الٹیمیٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کیسے ہوتا ہے. جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کو ملتا کیسے ہے. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کو بہت ساری چیزوں کی کمبینیشن سے ملتا ہے. کیسے؟ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا ہیں, اور پھر آپ کے پاس آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, اور پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشنل نیڈس کیا ہیں, اور پھر آپ نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کیپنگ یور سیلف ود ان یور ریسورسز, آپ نے افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی اپنا جو پرپز ہے, اپنا جو گول آرگنائزیشن کا ہے, آپ کی جو ٹارگیٹس ہیں, ان کو آپ نے اچیو کرنا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ جب سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے آپ کی جو آپ کو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, سو اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اپروپریٹنیس کیا ہے. اپروپریٹنیس آپ نے بالکل صحیح بتایا, بہت اچھے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. دس شوز دیٹ ہاؤ انوالوڈ آر یو ان, کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ اپنی اس کورس کے اندر. سو اپروپریٹنیس از واٹ دیٹ دی جو ایچ آر پالیسیز ہیں اور جو پروسیسز ہیں دیٹ دے شوڈ بی اپروپریٹ, اپروپریٹلی ڈیولپڈ. ٹھیک ہے, appropriate range of HR policies and processes are developed and implemented effectively. ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کی, جو نیڈز ہیں, جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, جس کلچر میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق رینج آف HR پالیسیز اینڈ پروسیسز ڈیولپ کی جائیں اور افیکٹولی امپلیمنٹ کی جائے. دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پالیسیز ڈیولپ کر لیتے ہیں, بہت اچھا, زبردست, آؤٹ آف دا ورلڈ پالیسیز, لیکن دو صورتیں, یا وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی یا وہ امپلیمنٹ ہوتی نہیں ہیں. سو گڈ پالیسی اور دا پروسیس, گڈ پالیسی از کہ ایک تو وہ امپلیمنٹ ہو, اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہ اس کا جو پروسیس ہے, جو پریکٹس ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ افیکٹو ہو. سو اے از دیٹ the policies, the HR policies which are being prepared, کوئی بھی پالیسی ہو, کسی بھی پالیسی کی اگر ہم بات کریں, ہم تو خیر یہاں پہ اسپیسیفکلی HR پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. سو اف یو آر جنرلی ٹیکنگ کہ کوئی بھی پالیسی آپ بناتے ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی اس انوائرمنٹ میں, تو اٹس یوز لیس, اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر اینڈ ویسٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی نہیں ہے, آپ نے پالیسی بنا لی, بڑی اچھی اور ہو بھی سکتی ہے, لیکن آپ امپلیمنٹ کرتے ہی نہیں, دیٹ از آلسو ویسٹ آف ٹائم, اور یہ بھی کرائم ہے. ایک تو یہ کہ پہلے اگر آپ کو نمبر ون از دا پالیسی آپ بناتے ہیں, پالیسی بنتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ تو شیئر ویسٹ آف ٹائم ہے اور وہ بیسکلی انکمپٹنس ہے. دوسرے سینیریو میں اگر آپ پالیسی بنا لیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹیبل بھی ہے اور آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو آئی ریٹ اٹ ایز اے کرائم کہ یو ہیو دا پالیسی, اٹ از امپلیمنٹیبل, اٹ از گڈ, بٹ یو ڈونٹ امپلیمنٹ اٹ. سو یو آر کمپیٹنٹ to develop the policy, you are competent to understand the needs of the environment and the organization, but you don't implement. So this is basically the crime. So now here you need to understand one thing which is very important, that appropriate range of HR policies and processes are developed and implemented effectively, then HR will make substantial impact on the performance. So اب ساری بات کو اگر ہم سمرائز کر لیں
تو آپ نے یوں سمجھنا ہے اس بات کو کہ اگر as we know that people are very critical and a key resource for the organization, and their performance depends, the success of the organization depends on their performance. Agreed. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو مینج کرنے کے لیے, ان لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے, ان لوگوں کو ہائیلی اسکلڈ اپنی اسکلس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کمیٹڈ ہونے کے لیے, انگیج رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ افیکٹو اینڈ اپروپریٹ رینج آف HR پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں. سو واٹ یو ڈو از, فار آل دا پرپز جو آپ کا پرپز ہے, آپ کا پرپز باٹم لائن ہے, پروفیٹیبلٹی ہے. اگر آپ پبلک سیکٹر ہیں, آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں تو سروس ڈلیوری ہے. اگر آپ بیسکلی اگر NGO ہے یا والنٹیئر آرگنائزیشن ہے تو یو نیڈ ٹو ٹیک اے چیریٹیبل فنکشن. تو آپ کو پتا ہے کہ واٹ از یور پرپز, پروفیٹیبلٹی, سروس ڈلیوری اور چیریٹی ورک, کمیونٹی سروس. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے جتنی بھی آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو آپ نے ڈپلوائے کرنا ہے ٹو گیٹ دیٹ, ٹو اچیو دیٹ پرپز, اینڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے, جس اور ود دا منیمم ایکسپینس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈیوائز دی HR processes and HR policies effectively, that these policies are implemented in an effective way to achieve your ultimate goals. تو اس کو ہم بیسکلی اس طرح سمرائز کر دیتے ہیں کہ آپ اپروپریٹ ایک رینج ڈیولپ کرتے ہیں HR پالیسیز کی اور پروسیسز کی, اور اس کے بعد ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرتے ہیں. افیکٹو امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اور پھر امپلیمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم آ رہی ہے, اس کو فائن ٹیوننگ کرتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر چینجز کرتے ہیں, پھر آپ اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ایوالونگ پروسیس ہے جو آپ یہ چلتا ہے. لیکن the bottom line is that you need to implement those HR processes and policies effectively. اور پھر ہی جب آپ کی جو اپروپریٹ HR policies and practices جو ہیں, جو processes ہیں وہ effectively develop ہو کے implement ہوں گے, only then you can make a substantial impact on the firm's performance. So only then the human resource can basically make a substantial impact on the firm's performance. یہ یاد رکھیے گا. So اگر آپ کے پاس appropriate range of policies and processes نہ ہو HR کی, تو پھر forget about the impact of HR on the performance of the organization. So expect that you are heading towards the disaster. So you need to have the appropriate. The word appropriate is very, very important here. And appropriate means that you need to design your policies in accordance with the needs of the organization. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. So moving ahead, ہم یہ دیکھتے ہیں again the continuation. There has been much research as summarized in table. So آگے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاؤں گا جس میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل میں. بہت ڈیٹیل میں ریسرچ ہوئی ہے دنیا بھر میں, اور اس کے اندر بیسکلی they attempted to answer the two basic questions. ٹھیک ہے. تو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈفرنٹ ریسرچز کو ڈسکس کریں گے جو کہ بیسکلی آن دی امپیکٹ آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. اور ان ریسرچز میں بیسکلی اٹیمپٹ کیا گیا ٹو آنسر دا ٹو کوشچنس. اور وہ کیا ہے؟ ڈو HR پریکٹسز میک اے پازیٹیو امپیکٹ آن آرگنائزیشنل پرفارمنس. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہیومن ریسورس جو پریکٹسز ہیں وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اف سو how the impact is achieved. So پہلا سوال یہ ہے کہ do HR practices make positive impact on the organizational performance. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا آپ کو؟
جی میں نے کیا بولا؟ جی آپ بتائیں. سوری، آپ کا اٹینشن لیول نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا موبائل جو ہے نا وہ سوئچ آف کر لیں، لیکن آپ I'm sorry. دیکھیں یہ آپ کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کنسنٹریشن کے ساتھ میری بات سنیں گے، ڈسکشن سنیں گے، ڈسکشن میں انوالو ہوں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. میں نے اسی لیے آپ سے یہ کوشچن کیا ہے کیونکہ آپ موبائل کے ساتھ میں نے دیکھا ہے 3-4 دفعہ آپ میسیجز دیکھ رہے تھے. سو پلیز مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو از دیٹ پلیز stop engaging yourself with mobile and engage yourself with me. جی this is very important. This communication is very important. اور اس communication سے ہی آپ you will be basically understanding the concept of strategic human resource management. اور یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بڑے کام آئیں گی یہ باتیں. سو جو ہم بات کر رہے تھے اگین کمنگ بیک کہ HR پریکٹسز جو ہیں وہ پازیٹیو امپیکٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن میں، ایک کوشچن مارک ہے. اور پھر اگر کرتی ہیں تو یہ امپیکٹ اچیو کیسے ہوتا؟ یہ سب سے بڑا اور امپورٹنٹ سوال ہے. سو ہم یہ بیسکلی ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل میں دیکھیں گے آگے جو ہماری ریسرچ ہوئی ہیں، اور یہ ان دونوں چیزوں کے ان سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے. یہ آلریڈی آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے اور آپ اس کو پڑھیں گے. ابھی میرے ساتھ بھی آپ پڑھیں گے اور بیسکلی لیکچر کے بعد بھی آپ نے ڈیٹیل میں ان کو پڑھنا ہے. اور پھر میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا بہت اس میں سے چیزوں کو ایکسپلین بھی کر دوں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. سو لیٹس موو اہیڈ. سو ریسرچ آن دی لنک بٹوین HRM اینڈ فرمز پرفارمنس. تو اب ہم اس لنک کے اوپر دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جو ریسرچز ہوئیں وہ کس چیز کے اوپر کہ لنک بٹوین HRM اینڈ فرم پرفارمنس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور فرمز کی پرفارمنس میں رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. ہم بیسکلی دیکھیں جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یس دیر از اے ویری اسٹرانگ لنک، یہ ہمیں وی نو دیٹ، لیکن ہمارے بیسکلی جاننے سے بلیو کرنے سے اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اکیڈیمکلی ہم ریسرچز کو نہ دیکھ لیں، اسٹڈی نہ کر لیں، اسٹڈیز نہ ہو جائیں اور پھر اس کے باقاعدہ ریزلٹس نہ آ جائیں. تو وہ کیا یہ جو ریسرچ ہے وہ انڈورس کرتی ہے ہمارے ویوز کو، بیسکلی ہائپوتھیسس کو کہ یس دیر از اے لنک اور دیر از نو لنک. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو HRM اور فرم کی پرفارمنس میں لنک جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے اندر ریسرچرز ہیں آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، پھر میتھڈالوجی جو یوز کیا انہوں نے اور پھر جو ان کی آؤٹ کمز ہیں. سو آرتھر نے 1990 میں، 1992 میں اور 94 میں بیسکلی دس ریسرچ ہیز بین میڈ اینڈ بیسکلی ڈیٹا فرام 30 US strip mills used to assess impact on labor efficiency and scrap rate by reference to the existence of either high commitment strategy or control strategy. تو یہاں پہ دو اسٹریٹجیز انہوں نے ڈسکس کیا ہائی کمٹمنٹ اسٹریٹجی اور کنٹرول اسٹریٹجی. ہائی کمٹمنٹ اسٹریٹجی آپ کو پتا ہے کہ کمٹمنٹ آف HR ٹوورڈز اچیونگ دا گولز، اور کنٹرول اسٹریٹجی از کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے ایڈمنسٹریٹولی، لوگوں کو بالکل ٹائٹلی مانیٹر کر کے ان سے کام لینا ہے. ایک کریٹو ہے، ایک نان کریٹو. ٹھیک ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے. Firms with high commitment strategy had significantly high levels of both productivity and quality than those with control strategy. تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اب پروون ریسرچڈ آؤٹ کم آ گیا، اور اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ریسرچ کر کے یہ ثابت نہ کر دیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. یس تو اگر آپ نے اس جو آؤٹ کم ہے اس کو چیلنج کرنا ہے تو پھر یو نیڈ ٹو ڈو دی ریسرچ، اور پھر آپ نے اس ریسرچ کو چیلنج کرنا ہے جو آپ کا آؤٹ کم آئے گا. تو یہ ایک سائنٹیفک کام ہے. سو ناؤ وی کین سے authentically that
firms with high commitment strategy, देखें अब इसने बात कर दी कि high commitment strategy के साथ जो firms हैं वो had significantly higher levels of both क्या productivity and quality. तो जहाँ पे आपकी कमिटमेंट आपने देखी है, आपकी हायर कमिटमेंट है, हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, आपको क्वालिटी भी मिलेगी एज कंपेयर टू दी कंट्रोल स्ट्रेटजी. और इसका रीज़न क्या है, देखिए मैं अब आपको इसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ. जहाँ पे हाई कमिटमेंट स्ट्रेटजी होगी वहाँ पे देखिए मोटिवेशन भी है. हाई कमिटमेंट आती कैसे है, आप मुझे बताएं जी. हाई कमिटमेंट, किसी भी काम में जो कमिटमेंट है उसका डिग्री जो है वो ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है. हाई कमिटमेंट जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कमिटमेंट किसी भी काम में कैसे आती है, आप बताएं. मैं बताऊं तो आप क्यों नहीं बताते जी, आप बताएं. अच्छा चले मैं बताता हूं. आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड, शाबाश. लड़कियों ने तो मैं आपको बताऊं कि सब लड़कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जितनी पार्टिसिपेशन मेरे पास मैं देखता हूँ लड़कियों की है, लड़के इतना पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट उनके जहन में होती है, तो पीपल मैनेजमेंट होती है. सो बट इट्स गुड, दिस इज वेरी पॉजिटिव. सो बेसिकली जो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट लेवल किसी भी इंसान की ज़िंदगी में किसी भी काम में आता है, वो किस लिए आता है, ए उसका अपना कोई इंटरेस्ट हो, बेसिकली उसमें मोटिवेशन हो, दिस सम मोटिवेशन, ठीक है, और उसके अंदर कोई रिवॉर्ड हो, ठीक है. तो बेसिकली आप somebody's मोटिवेशन में उस कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, एनी लॉट ऑफ थिंग्स मोटिवेशन में कुछ. सो हाई कमिटमेंट जो है वो मोटिवेशन के थ्रू डेवलप होती है और मोटिवेशन लिंक होती है आगे रिवॉर्ड से. तो हाई कमिटमेंट के अंदर ये है कि आप खुद से काम करते हैं, आपको सुपरवाइजर की आप कंट्रोल की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि आपने क्या काम करना है, आपको पता है कि आपने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, आपको काम आता है, आपने अब अपनी स्किल्स को अप्लाई करना है. यू आर कमिटेड, यू आर एंगेज्ड, और आप अपना काम कर रहे हैं, आप फोकस किया हुआ है, आपको नहीं पता कि बाकी चीज़ें क्या हो रही है. जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली द लेवल ऑफ हाई कमिटमेंट. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे हाई कमिटमेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होती हैं वो बड़ी क्रिएटिव और बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. और जहाँ पे लोग कंट्रोल स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं वहाँ पे इश्यूज ये आते हैं कि लोगों ने काम तो करना है, मजबूरी है, लेकिन वो कंपैरेटिव एडवांटेज, वो जो यूनिक एडवांटेज आपको मिलता है ना, वो नहीं आता वहाँ पे. जो लोग वैल्यू ऐड करते हैं, जो बेसिकली देखें ना, एक स्किल्ड आदमी है, उसने जो वैल्यू एडिशन करनी है, वो मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में ये बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आदमी, एक वर्कर जब अपने काम में वैल्यू ऐड करता है, अब वो वैल्यू एडिशन क्या है कि वो जो काम कर रहा है उस वक्त वो करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, और अगर नहीं करेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है जी. वो उसका बेसिकली पार्ट ऑफ द रूटीन नहीं है. अगर वो नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं है, उसको कोई पूछेगा नहीं, और अगर कर देगा तो शायद उसको कोई अपेरेंट इंसेंटिव भी ना हो. लेकिन अगर वो हाई कमिटमेंट एनवायरनमेंट है, मोटिवेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, तो वो वैल्यू एडिशन हो जाएगी, वो काम हो जाएगा जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीप्स एंड बाउंड्स आगे चली जाएगी, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है. एक छोटा सा काम है, हमने एक केस स्टडी में एक देखा था कि एक बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को $1.5 लाख का फायदा पहुंचा दिया. एक छोटे से ही उसने एक सजेशन दिया और वो चीज़ इंप्लीमेंट हो गई. तो एक छोटी सी बात, अगर वो नहीं भी देता तो उसका वो काम नहीं था, वो काम तो अपना कर रहा था. लेकिन पॉइंट ये है कि एक छोटा सा एक अपनी स्किल, एक एक्सपीरियंस, एक एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ हासिल होती है, और वो अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को जो फायदा होता है, और वही आपका बेसिकली अल्टीमेटली एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है. तो ये चीज़ आपने जहन में आपने रखनी है. नाउ मूविंग अहेड, सो कंट्रोल स्ट्रेटजी में
وہی بات ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے, آپ کریں نہ کریں, مجبوری ہے, آپ کو ڈلیوری کرنی ہے, لیکن اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ آپ بس بے دلی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے روبوٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے مشین کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے آپ. اور وہ جو ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لوز کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا اس ایگزامپل میں, اس ریسرچ میں, کہ آرگنائزیشنز ود ہائی کمٹمنٹ لیول, جہاں پہ یہ اسٹریٹجیز امپلیمنٹڈ ہیں, وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہے اور کوالٹی آف دا پروڈکٹس بھی زیادہ ہے, بیکاز اونرشپ ہے نا, اونرشپ. وین دیر از این اونرشپ دین دیر از productivity, then there is quality, or ultimately there is profitability. So next جو ریسرچ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہیوزلٹ میں, ہیوزلٹ نے 1995 and the analysis of the responses of 968 US firms to a questionnaire exploring the use of high performance work practices. High performance work practices, the development of synergies between them and the alignment of these practices with the comparative strategy. تو یہ ایک ریسرچ ہوئی اور یہ انالیسس ہوا 968 فرمز, US فرمز کا, اور کوشچنیئر کے اوپر اس نے بیسکلی ڈیٹا اکٹھا کیا, اور اس میں بیسکلی دا یوز آف ہائی ورک پرفارمنسز, ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز, the development of synergies between the alignment of these practices with the competitive strategies. تو high performance work practices کی جو synergy ہے with the competitive strategy کو, اس کو basically explore کیا گیا, اس کو دیکھا گیا کہ اس کا linkage کیسے بنتا ہے, اس کی alignment جو ہے وہ کیسے ہے. So اس کا جو outcome ہے وہ آیا productivity is influenced by employee motivation. So اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی از انفلوئنسڈ بائی امپلائی موٹیویشن, فائنینشیل پرفارمنس از انفلوئنسڈ بائی امپلائی اسکل, موٹیویشن اینڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے کس سے, امپلائی موٹیویشن سے. امپلائی جب موٹیویٹڈ ہو تو پروڈکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امپلائی is amazingly productive, وہ پروڈکٹیوٹی دیتا ہے, وہ اپنا بیسٹ ایفرٹ لگاتا ہے. سو یہ موٹیویشن سے آتا ہے. جبکہ فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے بائی امپلائی اسکلس, ٹھیک ہے. تو امپلائی کی اسکلز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایز فار ایز فائنینشیل پرفارمنس از کنسرنڈ. پھر اگین موٹیویشن تو ہے ہی ہے, موٹیویشن بھی اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اینڈ دا تھرڈ از دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر. سو اس اسٹڈی میں ایک چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ پروڈکٹیوٹی انفلوئنس کرتی ہے بائی موٹیویشن, اور آپ کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے وہ آپ کی انفلوئنس کرتی ہیں امپلائی اسکلز ہیں, موٹیویشن ہے, اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ آرگنائزیشنل ڈیزائن کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروڈکٹیوٹی از انفلوئنسڈ بائی موٹیویشن, ویئر ایز فائنینشیل جو پرفارمنس ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے بائی موٹیویشن تو ہے ہی ہے, آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ دی امپلائی اسکلس. اسکلز بڑی فائنینشیل ایریا کے اندر اسکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسکلز اگر آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا سیریس ایشو ہو سکتا ہے. ایک نومیریکل مسٹیک جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا سکتی ہے. سو دا تھرڈ ریسرچ جو کہ ہیوزلٹ اینڈ بیکر نے کی, اور اس میں انہوں نے an index of HR systems in 740 firms was created to indicate the degree to which each firm adopted a high performance work system. تو یہاں پہ پھر دوبارہ ہم high performance work system کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ ایک index of HR system جو ہے 740 firms میں وہ کریٹ کیا گیا, اور اس کے اندر بیسکلی انڈیکیٹنگ دا ڈگری ٹو وچ ایچ فرم اڈاپٹیڈ ہائی پرفارمنس ورک سسٹم. سو دی اڈاپشن آف دی ہائی پرفارمنس ورک سسٹم کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی. اب اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ انہوں نے دیکھا, فرمز ود ہائی ویلیوز آن دی انڈیکس
had economically and statistically high levels of performance. اب انہوں نے اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ دیکھا ہے that firms with high values on the index کے اوپر جو فرمز کی جن کی ہائی ویلیوز تھیں had economically and statistically higher levels of performance. تو یہاں پہ ہائی لیول آف پرفارمنس جو ہے ان فرمز کا آیا جو کہ جن کی ہائی ویلیوز تھی انڈیکس کے اوپر. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد بیکر نے جو ریسرچ کی, وہ ریسرچ جو ہے اس کی میتھڈالوجی واز دیٹ آؤٹ کم آف نمبر آف ریسرچ پروجیکٹس ور اینالائزڈ ٹو اسیس دی اسٹریٹجک امپیکٹ آن شیئر ہولڈر ویلیو آف ہائی پرفارمنس ورک سسٹم. تو یہاں پہ انہوں نے بہت سارے جو ریسرچ پروجیکٹس تھے ان کو انالائز کیا اور اسیس کیا دی امپیکٹ آن شیئر ہولڈر ویلیو, کہ شیئر ہولڈرز جو ویلیو ہے آف ہائی پرفارمنس ورک سسٹم اس کے اوپر امپیکٹ جو ہے اسٹریٹجک امپیکٹ وہ اسیس کیا انہوں نے. اور اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ہے that high performance systems make an impact as long as they are embedded in the management infrastructure. So this is very interesting کہ جو high performance systems ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مینجمنٹ کے انفراسٹرکچر میں موجود ہیں. جب مینجمنٹ کے انفراسٹرکچر سے نکل جاتے ہیں تو دین ان کا کوئی امپیکٹ نہیں رہتا. سو high performance systems make an impact as long as they are embedded in the management infrastructure. یہ یاد رکھیے گا. So moving ahead, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرسن نے یہ بہت ساری ریسرچ, اس لیے میں نے آپ کو یہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے. آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ وہ ریسرچ ہے, میتھڈالوجی لی گئی ہے, پروون ریسرچ ہیں, ان کے آؤٹ کمز ہیں. یہ آپ کو پھر جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ پھر کیا کوٹ کر سکتے ہیں کہ یس دیز آر پروون تھنگس. یہ وہ لنکیجز ہیں جو کہ پروو کرتے ہیں کہ ایچ آر اور ایچ آر ایم اینڈ جو پرفارمنس ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہے, کس طرح ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے, کس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سو پیٹرسن جو ہے اس نے جو ریسرچ کی, دا ریسرچ ایگزامنڈ دا لنک بٹوین بزنس پرفارمنس اینڈ آرگنائزیشن کلچر اینڈ یوز آف دا نمبر آف ایچ آر پریکٹسز. تو یہاں پہ پیٹرسن نے جو ریسرچ کی اس نے ایگزامن کیا بیسکلی دا لنک بٹوین بزنس پرفارمنس. ٹھیک ہے, تو اس نے ایگزامن کیا اس لنک کو بٹوین بزنس پرفارمنس اور آرگنائزیشنل کلچر. تو بزنس پرفارمنس, آرگنائزیشنل کلچر اینڈ دا نمبر آف ایچ آر پریکٹسز. تو ایچ آر پریکٹسز, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کلچر اینڈ بزنس پرفارمنس. تو اس کے اندر اس نے یہ لنک تلاش کرنے کی کوشش کی, کیا کوئی اس میں آپس میں لنک ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ ایچ آر پریکٹسز کا کوئی افیکٹ ایچ آر کلچر آرگنائزیشن کلچر پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور آرگنائزیشنل کلچر ہے جو بزنس پرفارمنس پہ افیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ چیزیں اب کہتے ہیں نا کہ آرگنائزیشنل کلچر افیکٹس دی اوور آل بزنس پرفارمنس, اور دی گڈ ایچ آر پریکٹسز جو ہیں وہ افیکٹس دی دونوں چیزیں, بزنس پرفارمنس اور دی آرگنائزیشن کلچر. وہ آپ نے سنا ہوگا بہت کہ جی واہ زبردست جی, ان کا تو بڑا اچھا کلچر ہے, آرگنائزیشنل کلچر ہے, یا یہ بڑی اچھی پرفارمنس ایچ آر پریکٹسز ہیں یہاں پہ. اور آرگنائزیشن جو اچھی تھرائیونگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز این امیزنگ کلچر. کارپوریٹ کلچر کی بات کرتے ہیں, ویسے امیزنگ زبردست کلچر ہے جی, بڑا بہترین انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پریکٹسز بڑی زبردست ہیں. سو اب یہ ریلیٹ کرتی ہیں بزنس پرفارمنس پہ. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیئر سے ہے یا یہ پروون فیکٹس ہیں. تو یہ ریسرچ میں پیٹرسن نے یہ پروف کیا. ایچ آر practices explained significant variations in profitability and productivity. اب یہاں پہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ ایچ آر پریکٹسز جو ہیں ایکسپلین کی significant variations in profitability and productivity. تو پروفٹیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی میں ایچ آر پریکٹسز نے سگنیفیکنٹ ویریشن جو ہے وہ شو کی. اور وہ کیا تھی, 19%
and 1% respectively. तो 19% आप profitability increase हुई और 1% productivity. So अच्छी HR practices से ultimately 19% profitability and 1% productivity. The two HR practices were particularly significant. अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी दो जो HR practices हैं जो वो हैं particularly significant है, वो कौन सी हैं? One, the acquisition and the development of employee skills. Definitely acquisition and development of employee skills. तो आपने employee जो skills हैं को acquire करना है या उनको develop करना है, ये बड़ी crucial है आपकी HR practices में. और दूसरा क्या है? Job design. Job design is very important, including flexibility, responsibility, variety and use of formal teams. तो ये भी बड़ा important है. Job design बहुत important role play करता है in the productivity and productivity ultimately results in the profitability. अब यहाँ पे आप देखें कि 1% productivity बढ़ी है, 1% productivity और 19% profitability. So 1% productivity increase the 19% profitability. और अगर 2, 3, 4, 5%, 5-10% productivity increase करना मसला ही नहीं होता organizations के लिए. If the organization is focused, if the organization has the resources, if the organization focus on quality human resource management, तो 5-10% productivity increase करना कोई मसला ही नहीं है organizations के लिए. So, अगर 1% प्रोडक्टिविटी बढ़ के 19% प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, तो आप अगर 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट 190% जी प्रॉफिटेबिलिटी. कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 1 लाख बना रही है 1 घंटे में, एग्जांपल दे रहा हूं, सो प्रॉफिट में 1 घंटे में 1 लाख अगर वो प्रॉफिट बना रही है, तो आप अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं 10%, तो वो 190% उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है. सो इसके अंदर जो 2 फैक्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. एक फैक्टर तो ये है कि एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, और दूसरा जॉब डिज़ाइन. और जॉब डिज़ाइन में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैरायटी एंड यूज़ ऑफ द फॉर्मल टीम्स. तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है. देन हम देखते हैं कुछ, मैं आई जस्ट वांटेड टू स्किप, और मैं आपको वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट है बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि आपको जो लिंकेजेस हैं वो ज़रा समझ आ जाए, और कॉमन लाइफ की जो एग्जांपल्स भी आपको दे रहा हूँ तो यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड दैट कि इनके लिंकेजेस क्या हैं. और ये रिसर्च जो है ये आपको बेसिकली इंडोर्समेंट्स हैं इनकी. द 1998 वर्कप्लेस एम्प्लॉय रिलेशन सर्वे एज एनालाइज्ड बाय गस्ट. तो यहाँ पे ये जो मेथोडोलॉजी है इसमें ये है कि एन एनालिसिस ऑफ द सर्वे विच सैम्पल्ड सम 2000 वर्कप्लेसेस एंड ऑब्टेन्ड द व्यूज ऑफ 28,000 एम्प्लॉयज. तो ये एक बड़ा सर्वे था, ये एक बड़ा सर्वे है, इसको हम बड़ा सर्वे कहते हैं, बिकॉज 2000 वर्क प्लेसेस पे इन्होंने सर्वे किया और इसमें जो इंटरव्यू किया बेसिकली जो व्यूज़ लिए इन्होंने एम्प्लॉयज़ किए वो 28,000 एम्प्लॉयज़ थे. इसका जो आउटकम है वो हम देखते हैं कि a strong association exists between HRM and both employee attitudes and workplace performance. Amazing. यहाँ पे इस रिसर्च से, इसका जो रिसर्च का आउटकम आया वो ये था कि a strong association exists between human resource management and both employee attitudes and workplace performance. देखिए अगर human resource practices जो हैं वो अगर appropriate range of human resource practices implement होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे बेसिकली बोथ एम्प्लॉय एटीट्यूड पे भी फर्क पड़ेगा और वर्क परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा. और इनका एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली लिंक है, ये एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है आपस में एचआरएम में भी, और बोथ एम्प्लॉय एटीट्यूड्स एंड द एम्प्लॉय वर्क प्लेस परफॉर्मेंस. तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं.
پھر دا فیوچر آف ورک سروے گسٹ دوبارہ اس نے جو دوسرا سروے کیا اس کے اندر اس نے 835 پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کو سروے کیا اور پھر اس نے انٹرویو کیا 610 پروفیشنلز کا اور 462 چیف ایگزیکٹوز کا. تو اس نے جو میتھڈالوجی یوز کی وہ یہ تھی کہ 835 پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کو سروے کیا جس کے اندر اس نے انٹرویو کیا 610 HR پروفیشنلز کو اور 462 چیف ایگزیکٹوز کو انٹرویو کیا. اور اس کا آؤٹ کم بیسیکلی کیا نکلا؟ A greater use of HR practices is associated with higher level of employee commitment and contribution, and in return linked to higher levels of productivity and quality of service. تو یہ آلریڈی ہم نے یہ ڈسکس کر لیا ہے اور ہر جگہ ہم یہ پروف کر رہے ہیں کہ یس دیر از اے لنک بٹوین دی بیسکلی. اور یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں دی گریٹر یوز آف HR practices, جتنی بھی HR پریکٹسز جو یوز ہوتی ہیں وہ بیسکلی ایسوسیٹ ہوتی ہیں ود ہائی لیول آف امپلائی کمٹمنٹ اور اینڈ دین کنٹریبیوشن ان امپلائی کمٹمنٹ اور کنٹریبیوشن, ٹھیک ہے, اور ان ریٹرن لنکڈ ٹو ہائی لیول آف پروڈکٹیوٹی اینڈ کوالٹی سروس. اور پھر ڈیفینیٹلی اگر امپلائی کی کمٹمنٹ ہوگی, اگر امپلائی کا ہائی لیول آف کنٹریبیوشن ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ پروفٹیبلٹی اور کوالٹی آف سروس امپروو ہوگی. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر بیسکلی ناٹ اونلی دی امپلائی کمٹمنٹ اینڈ کنٹریبیوشن کے ساتھ اس کا لنک ہے, لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی آف سروس ڈلیوری بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کنسیڈریبلی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر میں آپ کو یہ جو لاسٹ ہے اگست کی یہ دوبارہ میں آپ کو پڑھتا ہوں, باقی آپ تھامسن اور ویسٹ کا آپ خود پڑھ لیجئے گا اور سیم آلموسٹ سملر ہی ہیں چیزیں. میں تھوڑا سا اس لیے بھی یہ لاسٹ لے رہا ہوں تاکہ اس کو ہم پھر راؤنڈ اپ بھی کر لیں. اس میں an exploration of the relationship between HRM and performance in 366 UK companies using objective and subjective performance data and cross-sectional اینڈ لانگیٹیوڈنل ڈیٹا. تو یہ بیسکلی میتھڈالوجی ہے. اس کے اندر انہوں نے بیسکلی ایکسپلور کیا ہے کیا ریلیشن شپ بٹوین HRM اینڈ پرفارمنس. HRM اینڈ پرفارمنس کے درمیان انہوں نے یہ سروے کیا ہے اور 366 UK کمپنیز کو انہوں نے سروے کیا. اب بیسکلی اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. سم ایویڈنس واز شون آف این ایسوسیشن بٹوین HRM as described by the number of HR practices in use and performances. So یہاں پہ انہوں نے کہا کہ yes there is some association shown between HRM as described by number of HR practices in use and performances, but there was no convincing indication that the greater application of HRM is likely to result in improved corporate performance. So یہاں پہ اس ریسرچ میں جتنی بھی ہم نے پہلے ریسرچز دیکھی وہاں پہ تو انہوں نے لنک جو ہے بڑا اسٹرانگ ایسوسیشن بڑا اسٹرانگ لنک اسٹیبلش کیا. لیکن اس ریسرچ میں جو 366 UK میں کمپنیز میں کی گئی جس کے اندر کمپنی یہ جو آبجیکٹو تھا کہ آپ پرفارمنس HRM اینڈ پرفارمنس کے اوپر آپ انہوں نے سروے کیا, تو یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایویڈنس تو ملا ان کو کہ اس کا ایسوسیشن ہے HRM اور پرفارمنس میں, لیکن بیسکلی کوئی کنونسنگ انڈیکیشن نہیں ملی کہ دی گریٹر اپلیکیشن آف HRM از لائکلی کہ جتنی زیادہ آپ HRM کو بیسکلی اپلائی کریں گے آرگنائزیشن میں اتنی ہی امپروو پرفارمنس ملے گی, کارپوریٹ پرفارمنس ملے گی. تو یہ ایک ریسرچ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ فائنڈنگ لی ہے کہ ریلیشن شپ ہے پرفارمنس کا اور HRM کا, لیکن اس میں یہ ایویڈنس ان کو نہیں ملا کہ آپ کتنا کس لیول پہ اور جتنی زیادہ آپ HR کی پریکٹسز کریں گے بیسکلی اپلائی کریں گے آرگنائزیشن میں آپ کو امپرووڈ کارپوریٹ پرفارمنس ملے گی. تو اس کا کوئی ایویڈنس ان کو نہیں ملا اس ریسرچ کے اندر. سو موونگ اہیڈ ہمارے پاس بیسکلی اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا جو لاسٹ بیسکلی ریسرچ ہمارے پاس آئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں. پرسل نے یہ ریسرچ کی تھی یونیورسٹی آف بیتھ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی آف 12 companies to establish how people management impacts on organizational performance. تو اس میں انہوں نے بیسکلی 12 کمپنیز
کی اسٹڈی کی اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ کیسے پیپل مینجمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنل پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. سو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بیسکلی دا موسٹ سکسیزفل کمپنیز ہیڈ واٹ دا ریسرچرز کالڈ بگ آئیڈیا. اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں دا کمپنیز ہیڈ کلیئر ویژن اینڈ اے سیٹ آف انٹیگریٹڈ ویلیوز. ٹھیک ہے, دے ور کنسرنڈ ود سسٹیننگ پرفارمنس اینڈ فلیکسیبلٹی. So they were concerned about sustaining performance and flexibility. Clear evidence exists between positive attitudes towards HR policies and practices, levels of satisfaction, motivation, commitment and operational performance. So یہاں پہ انہوں نے basically جتنی بھی companies ہیں, ایک تو these are successful companies اور every company had the big idea. پھر ان کے پاس clear vision ہے. They are very clear that where they want to go and what the policies and practices they need to adopt. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر they were concerned کہ انہوں نے sustain کرنی ہے performance اور flexibility. So they need to sustain the performance and flexibility. اور یہاں پہ clear evidence ملتا ہے کہ the HR performance and practices basically result in the motivation, commitment, satisfaction اور جتنی جو operational performance ہے it is improved. Policies and practices implementation, not only number of HR practices adopted, is vital ingredient in linking people management to business performance, and this is primarily the task of the line managers. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کنکلوڈ کیسے کیا ہے کہ بیسکلی ایچ آر کی جو پالیسی اینڈ پریکٹسز امپلیمنٹیشن ہے از وائٹل انگریڈینٹ ان لنکنگ پیپل مینجمنٹ. سو جو بھی پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ جتنی بھی ایچ آر کی آپ بیسکلی پریکٹسز اڈاپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وائٹل انگریڈینٹ ہے ان لنکنگ پیپل مینجمنٹ ٹو دا بزنس پرفارمنس. یہ بزنس پرفارمنس پیپل مینجمنٹ کو بزنس پرفارمنس کو لنک کرتی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, جو آپ نے سمجھنی ہے کہ اس کا جو پرائمری ٹاسک ہے وہ لائن مینیجرز کا. لائن مینیجرز پلے وائٹل رول ان دی امپلیمنٹیشن آف دی effective implementation of the HR policies and practices. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ آپ نے بالکل آپ اس کو سمجھ لیں کہ لائن مینیجرز, ہم آگے بھی ہم دیکھیں گے, لائن مینیجرز play vital and important role in the implementation of the effective implementation of the HR strategies. تو اسٹوڈینٹس آج ہم اپنا جو لیکچر نمبر 24 ہے یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہیومن ریسورس اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پریکٹسز ہیں وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو, اور لنکیجز جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اور جو آپ کی آرگنائزیشن پرفارمنس ہے اس کے اندر لنکیجز کیا ہیں. Once we understand the linkages, then it will be very easy for us to gauge basically that the ultimate results جو ہیں, جو آپ کے آرگنائزیشنل ریزلٹس ہیں, جو آپ کے گولز ہیں وہ کیسے اچیو کرنے ہیں یا کیسے اچیو ہوتے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہیئر سے کی بات نہیں کی, ہم نے ایکڈیمک ریسرچز کو ایویلیویٹ کیا ہے, ہم نے اس کی ریسرچز کو دیکھا ہے, ہم نے اس کی میتھڈالوجی کو دیکھا ہے, اور پھر ہم نے اس کے آؤٹ کمس کو دیکھا ہے. تو اس سے وی ہیو ناؤ کنفرمڈ دیٹ جو آپ کی جو ایچ آر پریکٹسز ہیں, جو ایچ آر پالیسیز ہیں, وہ ان کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے آرگنائزیشنل پرفارمنس کے اوپر. اور آرگنائزیشنل پرفارمنس کو جو امپیکٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے, وین یو ہیو دی موٹیویٹڈ, کمیٹڈ, انگیجڈ, فوکسڈ امپلائیز جو کہ ایک ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اپنی موٹیویشن کے تھرو آرگنائزیشن کے لیے ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرتے ہیں, وہ بیسکلی آرگنائزیشن کو ایک ایج دیتی ہے کمپٹیشن میں, اور ایک اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, پروفیٹیبلٹی ہے. اور ڈپینڈس کہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کچھ کے اگر آپ دیکھیں, ہم نے جیسے بات کی کہ اگر کمرشل آرگنائزیشن ہے تو پروفیٹیبلٹی ہے, اگر پبلک سیکٹر ہے تو پبلک سروس ڈلیوری ہے, اور اگر والنٹیئر ہے یا نان پروفٹ ہے تو وہاں پہ چیریٹیبل ورکس ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. سو ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. آپ
جو یہ سلائیڈز ہیں اس لیکچر کی, جو آگے آنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی پلیز آپ دیکھ لیجئے گا, کہ اس سے پھر یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ ہم جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گے, میں ایکسپلین بھی کر دوں گا, اور آپ نے اگر پہلے سے پڑھا ہوگا, پہلے سے دیکھا ہوگا, تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہوگی. سو اسٹوڈینٹس, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیشہ محنت سے, لگن سے کام کرتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.